نظول احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جو مختصر سی گفتگو کی جائے گی وہ بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم، فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں سکھاؤ؟ تین چیزیں سکھاؤ۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت، اور ایک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن کریم کی تعلیم۔ قرآن کریم پڑھنا جو ہے فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو آج جو ہے ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں کہ آیا کہ ہم ان تین چیزوں میں سے کس کس چیز کو کتنا کتنا وقت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہو، حضور کی آل کی محبت ہو، یا قرآن کی محبت ہو، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی قرأت ہو، اس کو ہم کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا ہم نے ان تین کاموں کو اہمیت دی ہے، کتنا ہم نے ان تین کاموں کو سنجیدہ لیا ہے۔ جی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ بندے کو کریم آقا علیہ السلام کے دین پر عمل کا شوق دلاتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ بندے کو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی محبت ہے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی آل پاک کی محبت ہے۔ تو یہ تین محبتیں ایسی ہیں، یعنی دو محبتیں اور ایک قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم کی تعلیم جو ہے، یہ تینوں چیزیں فرض ہیں۔ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ تو آج ہمارے گھروں میں کتنے بچوں کو بٹھا کر کے آقا علیہ السلام کی محبت کا سبق دیا جاتا ہے، یا آقا علیہ السلام کی آل پاک کی تعلیم کا سبق دیا جاتا ہے۔ ہم قرآن پاک جو سیکھا جاتا ہے اس کے لیے ہم دیکھ لیں کتنا وقت دے رہے ہیں قرآن پاک کو۔ بچہ جو ہے وہ پورے دن کے اندر 10 منٹ جاتا ہے پڑھنے، قاری صاحب گھر بلا لیں پڑھانے کے لیے 15 منٹ پڑھائیں، جی بس کافی ہے ہمارے بچے کو۔ اور سکول کتنا ٹائم دیتے ہیں، سکول کے بعد اکیڈمی میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، ٹیوشن پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں، اس کا حساب بھی کوئی نہیں۔ سکول پڑھنے کے لیے بچہ وہاں جاتا ہے، اکیڈمی پڑھنے کے لیے بچہ چل کے جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی بات ہے وہ 15 منٹ قاری صاحب دروازے پہ آئیں، دروازہ بجائیں، پہلے آگے پوچھیں ہاں جی بچے کا موڈ ہے پڑھنے کا یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ موڈ ہے تو پھر پڑھا دیں 10-12 منٹ، اگر موڈ نہیں ہے تو پھر روانہ ہو جائیں۔ کئی سارے دوست ملے مجھے، وہ یہی بتانے لگے جی ہم جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، آگے سے یہ جواب آتے ہیں بچوں کا دل نہیں چاہ رہا آج، وہ بیچارے سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے نا وہ تکلیف والی بات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو کتنا وقت دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ قرآن پاک کو کتنا وقت دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ بچے تھے چھوٹے ابھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینے آئے نا تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے مکہ سے 2 صحابیوں کو بھیجا تھا، مدینے جا کر کے مدینے والوں کو قرآن سکھاؤ۔ آقا علیہ السلام کے بھی آنے سے پہلے انہوں نے یہاں آ کر قرآن سکھانا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن پاک کی بڑی صورتیں جو ہیں جی مفصلات صورتیں جو ہیں، کہتے ہیں میں نے وہ ساری زبانی یاد کر لی تھی، ساری زبانی یاد کر لی تھی۔ وہ بچے ہیں اور ایک آج ہم ہیں، ہم کو جناب بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، سورہ فلق نہیں آتی، سورہ ناس نہیں آتی، اور سورہ تکاثر تک نہیں آتی ہمیں۔ کئیوں سے پوچھ لیا جائے ہاں بھی بتائیں آپ سنا دیں ذرا ہمیں، سورہ کوثر سنا دیں، سورہ اخلاص سنا دیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا انہیں۔ ایک بندے سے اسی طرح پوچھا کہ یار آپ آیت الکرسی سنا، کہتے ہیں ہمیں بھی دین کا پتہ جتنا مولویوں کو پتہ ہے۔ میں نے کہا آپ آیت الکرسی سنا دیں، کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ آیت الکرسی ہے۔ جس بیچارے کو یہ نہیں پتہ آیت الکرسی کون سی ہوتی ہے، سورہ اخلاص کون سی ہوتی ہے، اس کو بھی دعویٰ ہے کہ جناب مولوی اگر دین جانتے تو میں بھی دین جانتا ہوں۔ وہ یہ صرف یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دین کے ترجمان بننا چاہتے ہیں۔ یہ صرف مسلمان اپنے آپ کو کہہ کے دین کا ترجمان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے آپ کو صرف نام دے دے میں سائنسدان ہوں، سائنس کا ترجمان بن سکتا ہے؟ میتھ کا ترجمان بن سکتا
ہاں جی جہاں مرضی بلاؤ جی، مجھے میتھ کا مسئلہ ہو، ریاضی کا مسئلہ ہو، جیومیٹری کا مسئلہ ہو، ہاں جی کسی چاہ کا مسئلہ ہو میں حل کر دوں گا، دعویٰ کرے گا اس چیز کا. لیکن یہ واحد دین ہے کہ نام کا مسلمان ہے، مسلمان بھی موروثی وراثتی مسلمان ہے، پردادا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ابا مسلمان تھا، خود مسلمان ہے. اسلام کا صرف یہی خدمت ہے اس کے ہاں. اسلام پر اتنی محنت ہے ہمارے پاس کہ باپ دادا مسلمان ہیں، اور جتنا مولویوں کو پتہ ہے اتنا ہمیں بھی پتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مولویوں سے زیادہ دین کی تشریح ہم جانتے ہیں. یہ کہا اس نے، اور پھر آگے اس کے کیا الفاظ تھے، اس نے کہا کہ علماء کا نام لیا اس نے کہا یہ جو عالم ہیں ان کی دین کی تشریح سے زیادہ بہتر میری دین کی تشریح ہے. یعنی جو میں دین جانتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں دین کو، میں بہتر سمجھتا ہوں ان سے. یعنی دونوں چیزوں کا مال جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو ایک تو دین پڑھا کوئی نہیں، اوپر سے ترجمان، اور وہ بھی دھکے سے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھائے، رب تعالیٰ کا قرآن سکھائے، اور آقا علیہ السلام کی آل پاک کی محبت سکھائے. ان کے بغیر گزارا کوئی نہیں. ہم میں سے آج جو بھی بندہ بچوں پہ زور لگا رہا نا، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے لوگ ایسے بھی مسلمانوں میں، وگرنہ اکثریت کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب بچہ پیدا ہو اور وہ جناب پڑھے، پیسے کمائے، اور مزے کرے، خود بھی کھائے اور ہمیں بھی کھلائے. بس اسی بات پہ زور ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. یا میں بوڑھا ہو جاؤں، چلو کل کو میرے کام آئے گا، میرا سہارا بنے گا، میرے کاروبار کا خیال کرے گا، میری زمین کا خیال کرے گا، کھیتوں کا خیال کرے گا. اس کے علاوہ اور آگے کوئی سوچ ہے ہی کوئی نہیں ہماری. یعنی کہ یہاں پہ ہر بندے کو یہ فکر ہے یار میں مر گیا بچے کا کیا بنے گا. یہ فکر نہیں ہے بچہ مر گیا اس کا آخرت میں کیا بنے گا. بچہ جو ہے بغیر علم دین حاصل کیے مر گیا، اس کا کیا بنے گا، یہ فکر ہی نہیں ہے ہمیں. ایک دن سوچا بھی نہیں ہے ہم نے. تو پیارے اور محترم بھائیوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ان کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کنیت ان کی ام جمیل تھی. یہ مائی صاحبہ اور ان کے شوہر اور ان کے دیور، یہ تین بندے ہجرت کر کے مکہ سے، پہلی ہجرت کرنے والے جو لوگ تھے نا، جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف. مکے والے ظلم کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا کہ تم یہاں سے حبشہ چلے جاؤ. حبشہ والا جو حکمران ہے نا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کہا کہ وہ بڑا درد والا اور حیا والا بندہ ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا، عدل والا اور انصاف والا بندہ ہے، آپ وہاں چلے جائیں. یہ وہاں چلے گئے. تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے شوہر کا نام تھا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، دو بیٹے ان کے پیدا ہوئے. ان میں ایک کا نام جو ہے نا حضرت محمد تھا. وہیں پہ جناب دونوں پیدا ہوئے. کچھ دنوں بعد ان دو بچوں کے ابا فوت ہو گئے. حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ گئے ہوئے تھے، ان کی وفات ہو جاتی ہے. اچھا پھر کچھ ہی دن گزرتے ہیں کہ ان بچوں کے چاچا بھی فوت ہو جاتے ہیں. جگہ بھی کون سی، اپنا علاقہ کوئی نہیں، اپنے بندے کو نہیں. وہیں پہ جناب ایک بھائی بھی فوت ہو گئے، دوسرے بھی روانہ ہو گئے. یہ مائی صاحبہ جو ہے نا، یہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے مدینے آتی ہیں، مدینہ شریف پہنچتی ہیں. میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہے ہیں، مدینہ شریف پہنچ گئے آقا علیہ السلام. ادھر سے یہ آ رہی ہیں، راستے کے اندر جب بھی بچے روتے نا ان کے، سنیں بچوں کو حضور کی محبت کیسے پلائی جاتی ہے، بچوں کو حضور کی محبت کیسے سکھائی جاتی ہے. راستے میں بچے روتے، بچوں کو بھوک لگتی، بھوک کی وجہ سے روتے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے روتے، کبھی اندھیرا ہو جاتا اندھیرے کی وجہ سے روتے. بچے کسی بھی وجہ سے رو پڑتے ہیں. جیسے بچے روتے تو اماں جو ہیں ان کی، وہ ان کو کہا کرتی تھیں بیٹا رونا بند کر دو، آپ کو نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، ہم مدینے پہنچنے والے ہیں، آقا علیہ السلام کی زیارت کریں گے، حضور کا دیدار کریں گے. جن حبیب علیہ السلام کی خاطر ہم نے مکہ چھوڑا تھا، جن کی خاطر ہم نے حبشہ کا سفر کیا تھا،
جن کی خاطر ہجرت کیے ہوئے، مہاجرت کے عالم میں آپ کے ابا اور آپ کے چاچا وفات پا گئے ہیں، انہی حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہستی کی زیارت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اماں جب بھی حضور کا نام لیتی نا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ رونا بند کر دیتے، رونا بند کر دیتے۔ اندازہ لگائیں ان بچوں کی تربیت اور ہماری تربیت، ان کی تربیت ہو رہی ہے، رونے لگے تو حضور کی محبت، حضور کے دیدار کی تڑپ پیدا کی جاتی ہے، بیٹا رونا بند کر دو حضور کا دیدار ملے گا، رونا بند کرو حضور کا دیدار ملے گا۔ اور ایک طرف ہم یہاں پہ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچپن میں تھے، انگلی کا اشارہ کرتے تھے، جس طرف اشارہ کرتے چاند ادھر چلا جاتا تھا، آپ انگلی روک دیتے چاند رک جاتا تھا، جہاں ٹھہرا ہوتا وہیں رک جاتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کچھ باتیں کرتے تھے اس سے، وہ آپ سے باتیں کرتا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا آپ کیا کہتے تھے وہ کیا کہتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بچپن کی وجہ سے جب میرا ارادہ بنتا رونے کا تو چاند مجھے بہلایا کرتا تھا، چاند مجھے یہ کہتا تھا کہ حبیب آپ روئے نا، بچپن کے عالم میں اگر آپ روئے، آپ کے رونے کی وجہ سے آنسو آپ کے زمین پر چلے گئے تو قیامت آ جائے گی، قیامت تک پھر اللہ نے سبزہ نہیں اگانا زمین پر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں چچا پھر امت پر رام کھاتے ہوئے میں رونا چھوڑ دیتا تھا، امت پر رام کھاتے ہوئے رونا چھوڑ دیتا تھا۔ یار بتائیں وہ حبیب کریم علیہ السلام جو اپنے بچپن میں امت کا اتنا خیال کریں، یہ امت اتنا بڑا ہو جائے ایک دن بھی اس کی آنکھوں سے رسول اللہ علیہ السلام کے عشق میں، حضور کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ نہ بہے، بتائیں کون سا غلام ہے یہ؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اماں نے تربیت نہیں کی، اماں نے سکھایا کوئی نہیں، ابا نے ایک دن بھی آقا علیہ السلام کی محبت کا نہیں بتایا کہ بیٹا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی جو ہے وہ لازم اور فرض ہے۔ یہ مدینہ منورہ پہنچے، آقا علیہ السلام پہلے پہنچ چکے تھے، ابھی 2 راتیں ہوئی ہیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پہنچے ہوئے صرف 2 راتیں ہوئی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، یہی بیٹے محمد جو ہیں ان کے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ہنڈیاں لے کے آنے لگی ہیں، وہ ہنڈیاں چھوٹی ہاتھ سے، وہ سارے سالن سے بچے کا ہاتھ جل گیا پورا بازو، اور اتنا جلا کہ چمڑی بھی اتر کے نیچے جا پڑی، اتنا یعنی کہ گرم تھا کھانا، تو اس کی وجہ سے پورا بازو زخمی ہو گیا، بچہ چیخنے لگا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بچے کو اٹھاتی ہیں اور دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتی ہیں، جا کر کے آقا علیہ السلام کی گود کے اندر بچے کو اس طرح کر کے ڈال دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اندر آپ کا نام اس میں محمد ہے، اور آپ کے بعد سب سے پہلا جس بچے کا نام محمد رکھا گیا وہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد۔ یا رسول اللہ، میں نے ہجرت کیا مکہ سے حبشہ کی طرف، وہاں میرے گھر والے فوت ہو گئے، میرے جو دیور وہ فوت ہو گئے، میں نے اکیلے سفر کیا وہاں سے یہاں مدینے پہنچی ہوں، یا رسول اللہ اب یہ میرا بچہ جو ہے یہ جل گیا ہے، میں کہاں جاؤں گی، آپ کے علاوہ ہے کون ہمارا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے جو گود میں پڑا ہوا تھا وہیں پر آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ڈال دیا، تھوڑا سا تھوک مبارکہ وہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے بچہ آقا علیہ السلام کی گود مبارکہ سے کھڑا ہوا، اللہ اکبر، وہ بچہ جو ہے پورے کا پورا بازو ایسے ہو گیا تھا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہ ہو، تکلیف زخم تو ٹھیک ہو ہی گیا، چمڑا وہاں پہ اگایا سے لعاب دہن کے لگنے کی وجہ سے، اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں اس کے ہاتھ پہ نشان بھی نہیں رہا۔ یہاں ڈاکٹر علاج کر دیتے ہیں لیکن داغ کو نہیں جاتے، زخم ٹھیک ہو جاتا ہے کئی مہینوں کے بعد لیکن داغ رہ جاتے ہیں، ایسے ایسے تکلیف جاتی ہے، لیکن قربان جائیں طبیب اعظم کی شان پر، امام الانبیاء علیہ السلام کی عظمت اور مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے لعاب دہن میں ایسی شفا والی ایسی شے رکھی تھی، کوئی بھی آتا، جیسے ہجرت کر کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا آقا علیہ السلام کے پاس، ابھی آقا علیہ السلام نے مدینے کا سفر نہیں کیا، 1 رات یا 2 رات کے بعد حضور نے سفر کرنا تھا مدینے کا، ابھی حضور قباء میں ہیں، قباء میں حضور ٹھہرے ہوئے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چلتے چلاتے پیدل مدینے قباء پہنچتے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھا ان کے سارے پاؤں پہ زخم بنے ہوئے ہیں اور آبلے پڑے ہوئے ہیں، چھالے جن کو کہتے ہیں، آبلے پڑے ہوئے ہیں پاؤں پہ، پورے پاؤں بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پر بیٹھ کر دعا فرمائی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کے صحابہ فرماتے ہیں آپ کے دونوں پاؤں آنن فانن ایسے تندرست ہو گئے جیسے کبھی زخمی ہوئے ہی نہ ہوں۔ بتائیں، غزوہ خیبر کے موقع پر آگے عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام نے میں کہ کل میں جس کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کے محبوب ہیں جی۔ صبح کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلاؤ علی کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ حضور ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ تکلیف میں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بلایا ان کو، وہ آئے، آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا ان کی آنکھوں میں، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ بعد میں پھر کیا ہوا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سردیوں کا موسم آتا تھا پتلے کپڑے پہنتے تھے، گرمیوں کے موسم میں موٹے کپڑے پہنتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ کا معاملہ لوگوں سے برعکس ہی ہے، لوگ جو ہیں وہ سردیوں میں موٹے کپڑے پہنتے ہیں سردی نہ لگے، گرمی میں پتلے پہنتے ہیں تاکہ گرمی نہ لگے، تو آپ نے بالکل ان سے سب لوگوں سے ہٹ کر کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ یار جس دن سے آقا علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کی میرے اندر سے گرمی سردی والی بات ہی ختم کر دی ہے۔ تو پھر یہ پہنتے کیوں تھے سردیوں میں پتلے کپڑے اور گرمیوں میں موٹے کپڑے؟ میں جو حضور نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے وہ پہن کے لوگوں کو بتاؤں نا، میں لوگوں کو نہ بتاؤں کہ آقا علیہ السلام کا مجھ پہ اتنا کرم ہوا ہے کہ نہ مجھے پہ گرمی اثر کرتی ہے نہ مجھے پہ سردی اثر کرتی ہے۔ یعنی سخت سردی کے موسم میں پتلے کپڑے پہن لیں سردی نہیں لگتی، سخت گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے پہن لیں گرمی نہیں لگتی۔ اندازہ لگائیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اندازہ لگائیں نا جی، ایک بندہ ہو وہ جا کہے ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، ڈاکٹر کہے پیناڈول دو۔ مریض جا کہے ڈاکٹر صاحب مجھے سانپ ڈس گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کہے پیناڈول دو۔ ایک بندہ جا کے جناب میری ٹانگ کٹ گئی ہے، وہ کہے جی اس کو پیناڈول دو۔ بتائیں اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کوئی؟ لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان پر، کسی نے آگے کوئی شکایت کی، کسی نے کوئی شکایت کی، مرہم حضور نے ایک ہی عطا فرمایا سب کو، مرہم ایک ہی عطا فرمایا حضور نے۔ بتائیں پھر پوری دنیا کائنات کی میڈیکل ایک طرف، پوری دنیا کی طب ایک طرف، پوری دنیا کے حکیموں کے نسخے ان کی جناب جو بھی کتابیں ساری ایک طرف، لیجپال نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ایک طرف۔ آقا علیہ السلام کے پاس آئے نا صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک علاقے کے آگے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، جانے لگے، کہنے لگے حضور ایک عرض ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے جو علاقے میں کنواں ہے نا پانی کا وہ کھارا پانی آتا ہے، میٹھا نہیں آتا، ہم پانی کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بارش کا پانی آتا ہے وہی ٹوئے ٹبوں میں اکٹھا کرتے ہیں، وہی پانی استعمال کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں آقا علیہ السلام نے میں کہ پانی لے کر آؤ۔ پانی لے کر آئے مدینے کے کنویں کا، آقا علیہ السلام نے اس میں سے پانی نوش بھی فرمایا، پھر اس پانی میں کلی فرما دی، میں یہ لے جاؤ جا کے اس کنویں میں پانی ڈال دینا۔ وہ لے گیا، پورا کنواں میٹھا بھی ہو گیا خوشبودار بھی ہو گیا۔ بتائیں پورا کنواں میٹھا ہو گیا اور پورا کنواں خوشبودار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تربیت دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ کیسے کرتے ہیں بچوں کو ایسے سکھاتے ہیں۔ اماں روز کہتی ہیں کہ بیٹا رونا نہیں ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے دیدار کا وقت قریب آ چکا ہے، حضور کا دیدار ہونے والا ہے، لہذا رونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک بندے پر لازم ہے اور واجب ہے اور عند اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اللہ جو ہے وہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں۔ رات کو روز پکڑ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، بچوں کو جناب ٹی وی پہ کارٹون لگا کے نہ دیں، پہلے کارٹون کم ہیں اوپر سے بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، بچوں کو کارٹون لگا کے نہ دیں، بچوں کو پاس بٹھائیں اور دادی اماں کو حضور کے قصے سکھائیں۔ اور دادی اماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں بچے جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ آقا علیہ السلام کی محبت کی باتیں سنائیں تو بچے آپ کے جو ہیں وہ آنے والے وقت میں صلاح الدین ایوبی بنیں گے، پھر وہ نور الدین زنگی بنیں گے، وہ پھر اسماعیل حنیہ بنیں گے، وہ پھر مجاہد اسلام بنیں گے، وہ شیخ احمد یاسین رحمہ اللہ شہید بنیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کریم آقا علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔